1441 ہجری کے اشرِ محرم کی آج دوسری تاریخ اور تیسری تقریر عزاخانہ چہارزہ معصومین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم صراط و صفات کے موضوع پر یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کل بھی کہ 2 مجلسیں پڑھنے کے بعد ہم یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہاں سے بھی آگے ایک مجلس اور پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ کل بھی جو چوتھی مجلس تھی وہ 1:30 بجے شروع ہوئی اور تقریباً 2:30 بجے ختم ہوئی۔ بہرحال یہ 10 دن ہوتے ہی ادا کے ہیں اور آپ تو بہرحال ایک آدھ مجلسیں کر کے یہاں آتے ہوں گے، تو میں ان تمام جگہوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کے سامعین کس طرح اس بارش میں اور سڑکوں کی خرابی میں اور سب سے بڑھ کے آمد و رفت کے ذرائع جو استعمال کرنا پڑتے ہیں آسان سے آسان، وہ چاہے گاڑی ہو، رکشہ ہو یا اپنی ذاتی کار ہو یا اسکوٹر، اور عزادار کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ہر عزاخانے میں جہاں جہاں کراچی میں عزاداری ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے سب جگہ پہنچ رہے ہیں، اور کوئی اثر جیسا کہ ایک موسمیات نے شور مچایا ہوا تھا محرم سے پہلے، تو کوئی بھی بہانہ انہیں چاہیے ہے، چاہے وہ ایک چھلاوی آ گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی فلانی چیز آ گئی۔ محرم سے پہلے کوئی ایک شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے، تو اب موسم تو اللہ میاں کا ہے، تو یہ لوگ بن گئے ہیں کہ یوں ہوگا اور اب یہ ہو جائے گا، اور ایک طوفان چل چکا ہے اور وہ بارش آ رہی ہے اور گرمی بھی ساتھ میں آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا اور کدھر سے کیا آنے والا ہے۔ تو عزادار یہی جوابات دے رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو عزاداری ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ محکموں کے مسائل ہیں کہ دیکھیے بارش تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیا اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بارش ہو تو تم اپنے گھروں میں کیچڑ کر لو، اپنے گھر کی دیواریں توڑ لو، صحن میں کھڈے کر دو؟ یہ تو اللہ نے نہیں کہا۔ آپ اپنی تمام چیزوں کو تو مستحکم رکھیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ٹاؤن کے شکر گزار ہیں محکمے کے کہ ٹاؤن کے تمام حضرات جناب عارف رضا صاحب اور میرا صاحب سب لوگ لگے رہے۔ کل بھی میدان کو انہوں نے برابر کیا تھا، لیکن اس کے فوراً ہی بعد بارش ہو گئی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اور ابھی بھی ہلکی ہلکی، جبکہ عباس ٹاؤن کی مجلس تقریباً مشائخ کے قریب میں پہنچا ہوں تو تیز بارش شروع ہو گئی تھی، اور بارش بھی ایسے ہو رہی ہے کراچی میں کہ ایک محلے میں بہت تیز، ایک میں ہلکی، اور کہیں یعنی ہر جگہ اللہ نے امتحان بھیجا ہوا ہے۔ نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ بھائی عیش و عشرت میں عزاداری نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ اب ہو رہی۔ ہم نے زمانے کے ذرائع نہیں دیکھے 1400 برس پہلے، اب تو آپ کے پاس ہوائی جہاز ہے، سائنس نے کاریں، موٹریں، سبھی چیزیں، اب تو اڑتی ہوئی گاڑیاں بھی آنے والی ہیں، 2-4 دن میں پہنچ جائیں گی یہاں تک پاکستان تک کہ اپنی کار اڑا لے کے ایک کار والا دیکھے گا آگے والا بڑھ ہی نہیں رہا ہے، راستہ ہی نہیں دے رہا ہے، تو وہ یوں 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 کر کے اوپر اٹھے گا ہیلی کاپٹر یا اس کے اوپر سے گزر کے چلا جائے، آگے جا کے پھر چلنے لگے گا سڑک کے اوپر۔ تو یہ سب بھی ہو رہا ہے۔ اچھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ انسان مزاجن ضدی ہے، ضدی ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی ہے، ایک تو سب سے بڑی بات قرآن میں کہی ہے کہ انسان جاہل بہت ہے، یہ انسان بڑا جاہل ہے۔ اس کے معنی کہ ان انسانوں میں جو جوہلا ہیں، سارے انسانوں کو اللہ جاہل نہ کہتا اگر انسانوں میں 1,00,000 انبیاء اور ائمہ شامل ہوتے۔ اس کے معنی انسانوں میں یہ شمار نہیں ہیں، ورنہ سارے انسانوں کو جاہل نہ کہتا۔ انبیاء ماورا ہیں، انسان کی شکل میں تم کو نظر آتے ہیں لیکن تم سے افضل ہیں۔ اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ جنوں کی مخلوق اور ہے، انسان نہیں ہے، فرشتوں کی مخلوق اور ہے۔ تو اب آپ وہ سب کو نہیں کر سکتے جو فرشتہ کر سکتا ہے، جنات جو کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، مثلا وہ نظر ہی نہیں آتے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چھپ جائیے اور نظر نہ آئیے۔ فرشتے یہاں سے وہاں 2 منٹ میں اڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ تو نہیں اڑ سکتے۔
تو کچھ چیزوں میں فرشتے آپ سے بہتر ہیں، جنات آپ سے بہتر ہیں، حالانکہ اشرف المخلوقات، اور ہر انسان اس کو دہراتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ارے تم جنوں سے، فرشتوں سے، جانوروں سے، نباتات سے، جمادات سے سب سے اشرف ہو، تم سے کوئی اشرف نہ ہو۔ ارے انبیاء کو تو چھوڑو، ائمہ کی تو بات ہی نہ کرو، تم کر ہی نہیں سکتے، ایک نجف اشرف سے تو افضل ہو جاؤ۔ تو تم پر بھی تو کچھ اشرف ہے، اور جب تک کہ تم پر اشرف نہیں ہوگا تو پھر اللہ کیسے اشرف ہوگا؟ تم سے براہ راست تمہارے بات تو نہیں اللہ ہے، اس لیے اتنی بہت سی مخلوقات بنا کر کہا یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، جمادات ہیں، اس کے اوپر نباتات ہیں، اس کے اوپر حیوانات ہیں، پھر انسان ہے، چوتھی منزل آپ کو ملی۔ اس کے بعد پھر جنات، فرشتے، یہ اور نہ معلوم کون کون سی مخلوقات جن کے نام سب کے درج ہیں، یاد نہیں رہتے ہیں اور کہاں تک بیان کیجئے، اس لیے کہ آپ ان مخلوقات سے واقف نہیں ہیں، تو آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ کون سی مخلوقات ہیں، ہم نے تو 4-5 سنی تھی، اس لیے ان کو بیان کر کے کیا کریں۔ لیکن یہ آپ کو اپنے موضوع کے اعتبار سے ہم سوالات کرتے جائیں گے، جوابات دیتے جائیں گے، یہی ایک تقریر کا آسان طریقہ ہے کہ سوال ہم ہی کریں، جواب بھی ہم ہی دیں، اس لیے کہ موضوع کے اعتبار سے ہم سوال کرتے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان انسانوں کے لیے 1,24,000 انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ 1,24,000، کچھ گنتی کر لیتا، تیرے اختیار میں ہے سب کچھ، تو خود مختار ہے، تیرے اختیار میں ہر بات ہے، جو چاہے کر لے، ہے پروردگار۔ 5 انبیاء کافی نہیں تھے، 1,24,000، 4-5 نہیں تو وہ تو پھر 4-5 تو مر جاتے ہر عہد میں، کیسے نہیں، یہ بھی تیرے اختیار میں ہے، 5 رکھتا، اور ہر نبی کی 2,000 برس، کسی کی عمر، کسی کی 3,000، یہ تیرے اختیار میں، تو نے نوح کی عمر بڑھائی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی، بڑھاتا گیا 900 سال، ایک نبی 900 سال، ایک ہی امت بدل رہی ہے، نبی نہیں بدل رہا ہے، کوئی امت تھوڑی 900 سال زندہ رہی، 900 سال میں نہ معلوم کتنی نسلیں مریں اور پھر وہ نوح کے مقابل آ گئیں۔ یہاں پہ آپ کو حیران ہونا چاہیے، یہی خطابت ہے، اسی کو خطابت کہتے ہیں کہ بات لا کے ایسی جگہ پہ پھنسا دی جائے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو، اس لیے کہ وہ بات کسی کو نہیں معلوم، ہم ایک ایسے موڑ سے آتے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب میں بتاؤں گا، یہ تھوڑی ہو رہا تھا کہ امت بھی 900 سال زندہ رہی اور نوح بھی 900 سال، تو اب بتانا ہے کہ پھر ہوا کیا، امت تو موجود رہی اور عمر نوح کی بڑھتی رہی، 900 سال گزر گئے، کم نہیں ہوتے 900 سال، 100 سال کوئی نہیں جیتا اب اس زمانے میں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ 900 سال ہیں۔ ایک کشتی بنا رہے ہیں اور گزرتا جا رہا ہے، صدیاں گزر گئیں، کشتی بن رہی ہے، وہ اپنا کشتی بنانے میں لگے ہوئے، امت آئی، آوازیں دے رہی ہے، میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیا وہ کہتے تھے، تاریخ میں پڑھیے کیا کیا کہتے تھے حضرت نوح کو۔ نوح اپنے کام میں لگے، جب وہ مخاطب ہی نہیں ہوتے تھے تو پتھر بڑے بڑے اٹھاتے تھے اور کھینچ کھینچ کے نوح کو مارنا۔ اب چاروں طرف سے امت پتھر مار رہی ہے، اب 900 سال پتھر کھانے، یہ قوم بھی 900 سال زندہ رہے گی اور پتھر مارتے ہی نہ۔ اب جو وہ آتے تھے تو جب بچہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ کچھ شعوری بات سمجھ سکے تو کندھے پر بچوں کو لے کر آتے، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ کہ جو قرآن کا حدیث کا ہے، اور وہ بچوں سے کہتے دیکھو یہ دیوانہ ہے، ہم مر جائیں گے مگر تم پتھر مارنا نہ چھوڑنا۔ پتہ چلا کچھ قومیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ پتھر مارتے رہنا، اس میں نوح کی قوم ہے، کسی اور کو برا نہیں ماننا چاہیے، ہاں اگر کوئی نسلن بعد نسلن پتھر چلا رہا ہے تو وہ اپنے اوپر لے لے، گویا وصیت چل رہی ہے، وصیت چل رہی ہے۔ اب وہ مر گئے،
وہ مر گئے, بچوں کو پتا ہے ہمیں پتھر مارنا ہے, وہ جوان ہو گئے, انہیں معلوم ہے پتھر مارنا ہے, اور نوح کے پاس جانا ہے, صبح اٹھ کے جانا ہے, ان کو پتھر مارنا ہے. اتنے پتھر کہ شام کو جبریل آتے اور پتھروں کو ہٹانا شروع کرتے, اور سارے فرشتے مدد کرتے جبریل کے, پتھروں کے پہاڑ کے نیچے نوح دب جاتے. سنا ہے یہ سب, پڑھا ہے. ایک نیپال پہ سب پاگل ہو گئے. ارے کلپ چلاؤ تو سارے چلاؤ نا, تاکہ معلومات تو بڑھے, یا جاہل ہو گئے. یہ سب چلاؤ, 3 منٹ کے کلپ لگاؤ. تمہارے پاس موبائل میں بیٹھ کے بناتے رہو, کیا ہے چھپ چھپ کے بناؤ. ضروری ہے میں بنواؤں اور پھر وہ جب کیسٹ آئے تو کلپ نکالو؟ ارے ہاتھ میں ہے, بنا لو جلدی سے, تیار رہو کہ کوئی نہ کوئی بھنڈ کرنے والے ہیں. پتھروں سے ہٹائے جاتے, پھر اتنے زخم نوح کے جس پر ہوتے کہ جبریل اپنے پروں سے زخموں پہ صفائی مرہم کرتے جاتے, پر لگتے جاتے, زخم سوکھتے جاتے, ٹھیک ہوتے جاتے. چلاؤ کلپ کہ لاکھوں زخم منٹوں میں جبریل صاف کر دیتے. جب اٹھ کے نوح کھڑے ہو جاتے تو جبریل نے کہا اب یہ پوری قوم بھاگے گی, اب ان کا کام ختم, پتھر مار چکے, اب انہیں بھگائیے, رات آ گئی, اب آپ آرام کیجئے. ضدی کھڑے ہوئے نا پتھر مارنے کے بعد, جبریل نے تو ہٹا دیا. انہوں نے کہا یہ نکل کیسے آیا پتھروں کے پہاڑ کے نیچے سے, ہم نے تو اس کو دبا دیا تھا, نوح نکال آیا. اب جبریل نے کہا زور سے کہیے, بلند آواز سے کہیے, یا علی. بتایا یہ جا رہا ہے ہر نبی کو, صراط مستقیم علی ہے, اسی پر آپ چل رہے ہیں. علی کا نام صراط مستقیم ہے اور اسی پر آپ چل رہے ہیں, اور مسلمان بھی دعویٰ دار ہیں کہ ہم اسی پر چل رہے ہیں. اب یہاں پر ایک بحث ہے عالم اسلام میں, جب نماز میں سورہ پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بحث تو ضالین کی اور ضالین کی ہے, اسے چھوڑ دیجئے, اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ قاف کون بولتا ہے اور قاف کو کاف کون بولتا ہے. یہ تو یہاں کے حلق کی خرابیاں سب کی ہیں اپنی اپنی, آپ کو نقل نہیں کرنا. اگر آپ قاف بول سکتے ہیں تو پھر قاف کو کاف نہ کہیے. ہمارے بچوں کو نہیں بولنا چاہیے, اس لیے کہ آپ قاف بول, اب جو نہیں بول سکتا نہیں بول سکتا, انگریز تجدید نہیں بول سکتا, عربی سے آئیے. اب بیچ میں یہ سب آ جاتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں پٹری سے اترنا, تو ماشاءاللہ پٹری سے اترنے سے بھی تو قوم کو فائدہ پہنچتا ہے, یہ بتانا ضروری ہے. تجدید انگریز نہیں بول پاتا, تجدید کیا ہے, اور پاکستان کی دیگر قومیں بھی تجدید نہیں بول پاتی, بڑی مشکل ہوتی ہے انہیں, زیادہ تر وہ ہٹا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی کسی لفظ کے بیچ میں یہ آ گیا تو وہ بھی کھلتا ہے انہیں, اور اگر خے آ گیا تو یہ وہ خود ہی لگا لیتے ہیں. یعنی اگر ہم مختار کہیں گے تو ایک علاقہ کہے گا مختیار. اب کچھ کو معلوم ہے کچھ کو نہیں معلوم, کیا کریں, ایسی قاف کا مسئلہ ہے. تو آپ کو پتا ہے مختار کہنا ہے, مختیار نہیں کہنا. مختیار کوئی لفظ ہی نہیں ہے, اختیار لفظ ہے, اور مختار اپنی جگہ ایک لفظ ہے. تو لفظ جو ہیں ان کی باریکیوں کو آپ سمجھیے, وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. انگریز تجدید نہیں بول پاتا, اس لیے زیادہ تر لوگ بچوں کے نام وہاں پر عباس نہیں رکھتے, اس لیے کہ انگریز اسکول میں بچوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں. اے بس کہتے ہیں, اے بس, تجدید نہیں بول پاتے کیونکہ بے 2 بار استعمال ہو رہا ہے, عباس.
تو آپ کی طرح انگریز عباس نہیں کہہ پائے. یہ میں زبانوں کے مخرجوں کی مجبوریاں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی ایک پرابلم تھوڑی ہے دنیا میں, نہ معلوم کتنے مسائل ہیں. آپ سمجھیں سڑک کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, یہ گراؤنڈ کا مسئلہ, یا ریت بجری ڈالنے کا مسئلہ, پانی پمپ سے نکالنے کا, ارے بجلی کا مسئلہ, کھمبوں کا مسئلہ, کرنٹ کا مسئلہ. ملک بنا لیا, ملک بنا لیا, بنا لیجئے, لیکن چلانا بھی تو ہے. مطلب کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی ادھر پاکستان کو کچھ کہہ رہا ہوں, میں کسی کو بھی کہہ رہا ہوں. اچھا چھوڑیے, ملک چھوڑ دیجیے, حکومت بنا لیا. ارے میں کہہ رہا ہوں ایک گھر بنا لیا, تو کچھ تو سمجھیے, تاکہ بولیے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں کرنے والے ہیں, کہیں انڈیا کا جھنڈا ونڈا تو نہیں پڑھنے والے ہیں. نہیں, ہم پڑھ سب کچھ سکتے ہیں, لیکن پکڑ میں کوئی چیز نہیں آتی. آپ یہ سمجھتے ہیں قانون خطابت میں کوئی چیز نہیں پکڑ سکتا. اچھا آپ کیا سنائیں گے جج کو؟ کیسٹ ہی تو سنائیں گے. عدالت میں کیس کر دیجئے. وہاں عباس ٹاؤن میں مجلس پڑھنے گیا, پولیس تھانے میں بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہیں, تو لے گئے, کہنے لگے دیکھیے یہ تقریر کی ہے. تو پتہ ہے کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہنے آپ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے CID کے محکمے نکارہ ہیں اور ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں گے تو ہم کوئی دفاع لگائیں گے. ذلیل ہو کے آ گئے. ارے بھائی پہلے قانون تو سمجھو, کتنے ہیں پاکستانی جنہوں نے پاکستان کا قانون پڑھا ہے, اور یہ بھی تو پتہ لگائیں کہ بھائی لکھنے اور بولنے کی آزادی ہر ملک میں جمہوریت کو دینا پڑتی ہے. بادشاہی اگر ہے تو زبان میں تالا بندی ہو جاتی ہے. اگر زبان بندی ہو جائے, فوراً بڑے ملک چیختے ہیں زبان بند کر دی. آخر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے کشمیریوں کو؟ یہی تو جھگڑا ہے کہ انہیں بیان تو کرنے دیجیے, ہوا کیا, اندر کیا ہو رہا ہے. تو بھائی ہمیں بولنے تو دیجیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں, آزادی ہے. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کیسٹ لے گئے, جج صاحب کو سنا دیا. آپ کو قانون ہی نہیں پتا. عدالت میں کیسٹ مانا ہی نہیں جاتا, ورنہ ساری دنیا کے مجرم پکڑ جاتے کیسٹ کے ذریعے. پھر ضرورت ہی نہیں تھی تلاش, CID, ادھر گھومو وہاں چھاپا مارو, ادھر ڈھونڈو, کچھ نہیں. یہ کیسٹ سب جگہ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں. عدالت دنیا کی کیسٹ نہیں مانتی. اچھا تو پھر ہم ضمیر اختر صاحب کو لے کے آ رہے ہیں, وہ یہاں پر وہی والی تقریر کریں گے. ہاں تو ہم وہاں جا کے کہیں گے نہیں ہم نے تو کچھ پڑھا ہی, اور لاکھوں چیزیں ہم نے پڑھی, ہم کو نہیں آتی کیا چیز کیا, ہم تو مجھے پڑھ کے بھول جاتے ہیں. اب یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں, آپ مجھ سے کل یہ کہیے کہ جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا اسے دوہرا دیجیے. میں دوہرا سکتا ہوں بھائی, یاد کر کے آتا تبھی تو دوہرا سکتا ہوں. بولے چلا جا رہا ہوں, بولے چلا جا رہا ہوں. اب کل کچھ اور بولوں گا اور آپ کہیں گے اسی طرح بول دیجیے, تو اسی طرح بولوں گا, لیکن پھر موضوع بدلا ہوا ہوگا, لفظ بھی بدلے ہوئے ہوں گے. تو خطابت میں پکڑ دھکڑ نہیں ہے, بس آپ چیختے رہیے نصیری ہیں, غالی ہیں, MI6 ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اہل بیت پر کوئی پابندی نہیں ہوتی, اور چونکہ علم سمجھایا جا رہا ہے اس لیے علم سمجھایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ 5 نبی آتے, 2,000 برس کی عمر ہو جاتی, اور وہ ہدایت کر کے آخری نبی آ جاتے, 1,24,000. ارے کیا بتاتے رہے, یہ 1,00,000 پتا تو چلے. ارے 10-12 ٹیچر کسی کے یونیورسٹی کالج میں ہوتے ہیں تو وہ عاجز آتا ہے, ان کا بھی نوٹس دکھاؤ, اس کا نوٹس بناؤ, اب اس لیکچر میں جاؤ. ہمارے لڑکے آخر میں جا کے اپنا کینٹین میں یونیورسٹی میں بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی لیکچر ہو رہا, ارے وہ یار دوست بنا لے گا, اس کے گھر چلے جائیں گے, فوٹو اسٹیٹ کرا لیں گے, اس کے پاس نوٹس ہیں. اور بات یہ کرتے ہیں سر آپ نے نوٹس سے ہی تو پڑھایا ہے, فوٹو اسٹیٹ دے دیجیے. 10-12 سے گھبرائے ہوئے ہیں. ایک ٹیوٹر بچے پہ رکھا جاتا ہے, وہ اس سے گھبراتا ہے, ہر 5 منٹ کے بعد کہتا ہے پانی پی کے آؤں سر, سر ذرا پانی پی آؤں. نہیں سمجھ رہے. یا انسانوں کے لیے 1,24,000 سکھانے والے آتے رہے, جن کے نام بھی اللہ نے نہیں بتائے. 25 نبی کے نام آئے, بس ختم. 1,24,000 میں 25 نام معلوم ہے, بس. حیرت نہیں ہے آپ کو؟ ہے کوئی دنیا میں جو بتائے 1,00,000 کے نام؟
اور اگر بتا دیں گے تو پھر آپ لنک چلا دیں گے. دیکھیے کہیں لکھا نہیں اور انہوں نے پڑھ دیا. حالانکہ مجھے کم سے کم 70,000 نام تو یاد ہیں انبیاء کے. اگر آپ نہیں مانیں گے 1,00,000 انبیاء تو جو بات کہنے جا رہا ہوں اگر میری بات آپ نہیں مانیں گے تو پھر 1,00,000 کی تعداد آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. سرکار سے شروع کر کے آخری نبی سے شجرہ الٹا پڑھوں گا آدم تک, اور بیچ میں جتنے نام آئیں گے سب اپنے دور کے نبی تھے. چپ رہ گئے. ارے ایک نبی عبد المطلب بھی تھے, عاصم بھی تھے, لوائی بھی تھے, غالب بھی تھے, کنانا بھی تھے, پہاڑ بھی تھے. معاملہ ایک صراط مستقیم کا ہے اور 1,00,000 چاہیے. اگر آپ اجداد نبی کو نبی نہیں مانتے, سرکار کے اجداد کو نہ مانیے. کوئی زبردستی تھوڑی میں منوا رہا ہوں, میں تو آسانی پیدا کر رہا ہوں آپ کے لیے. آپ کہیں گے کسی نے کہا نہیں, ہمارے عقیدوں میں نہیں. ہمارے مسلمان سارے علماء تو گئے لوگ تو کافر تھے. یہ کیا ہوا؟ اے انبیاء کو کافر کہا ہے امت نے؟ کافروں نے الزام لگایا ہے انبیاء پہ, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. سورہ یاسین پڑھ لیجئے. 2 نبی ایک ساتھ پڑھیے سورہ یاسین جا کے گھر کے اوپر, میں ترجمہ. 2 نبی ایک ساتھ ایک قریے پہ مقرر ہو گئے. اللہ نے کہا جاؤ, بڑے سرکش اور بدتمیز اور کمینے لوگ ہیں, تبلیغ کرو. وہ آئے, سڑکوں پہ چلنا شروع ہے. سورہ یاسین سنا رہا ہوں, آیتوں کا ترجمہ ہے, یہ کوئی قصہ نہیں ہے. قرآن کا سورہ ہے, قلب قرآن, قرآن کے دل کی بات بتا رہا ہوں. قرآن کے دل کی قلب کی بات بتا رہا ہوں, اس لیے یہاں سے سنو, یہاں سے سنو, یہاں سے نہیں, یہاں سے سنو اور گھر پہ جا کے پڑھ لو. وہ دونوں قریے میں آئے, انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی, بازاروں میں چلنے لگے. سارے قریے والے نکل آئے, کہا نکلو یہاں سے, یہاں کوئی نہیں اس طرح کا آدمی آ سکتا. کیوں ہے یہاں؟ لفظ سورہ یاسین میں دیکھیے گا استعمال کر رہا ہوں. اتنے پتھر تمہیں ماریں گے کہ تم پتھروں میں چھپ جاؤ گے, دب جاؤ گے. ہم تمہاری ایڑیوں پہ پتھر ماریں گے, ہم تمہاری پوسٹ پہ, سامنے, چہرے پہ, ہر طرف سے پتھر ماریں گے. نکلو یہاں سے, ہمارے قریے سے, گاؤں سے نکلو. تم کہاں سے آ گئے؟ تم اور کیا آ گئے منحوس کہیں کے. سورہ یاسین, آپ کافر کی بات کر رہے ہیں. جانے کیا کیا نبی کو امت نے کہا ہے. قرآن ہے, چپ نہ بیٹھو, ڈرو نہ, سورہ یاسین پڑھ لینا گھر پہ, کوئی خوف کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا منوس آ گئے, تو انبیاء نے پلٹ کر, اللہ کہتا ہے, انہوں نے کہا سنو, ہم تو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے, مگر تم سن لو, تم جب پیدا ہوئے تھے تب منوس تھے, جب مرو گے تب منوس ہو. پتھر مارنے والے منوس ہوتے ہیں, تمہاری نسلیں منوس ہیں. بھائی انبیاء نے امت پہ تبرہ کیا کہ نہیں؟ یہ تو چھوٹا سا قصہ سورہ یاسین میں, ہم نے 2 انبیاء کو بھیجا. اسی طرح بیچ بیچ پہ قرآن میں آپ پڑھیں گے فلاں نبی کو فلاں جگہ بھیجا, اور انہوں نے کیا کیا. فلاں نبی کو بھیجا, کیا کیا. ذوالقرنین نام کیوں ہے؟ نبی نہیں ہے لیکن ولی ہیں. بعد نے کہا نبی ہو سکتے ہیں. ان میں سے بعض کو ماننا پڑے گا. خضر کے لیے بھی بحث ہے, نبی ہیں کہ ولی. سورہ لقمان قرآن میں ہے, بحث ہے, لقمان نبی ہیں کہ ولی. اسکیل نبی ہیں کہ ولی. یہ بحثیں تفسیر کی, ہمیں اس سے کیا مطلب. لیکن جس نبی کے پیچھے پڑ جائیں, ایک نبی کو مارا, قتل کر دیا, اللہ نے زندہ کر دیا. آج تم زندہ ہو گئے, ہم تمہیں پھر مار ڈالیں گے. پھر مارا, پھر زندہ ہوئے, پھر مارا, پھر زندہ ہوئے, پھر مارا, پھر زندہ ہوئے. سکندر ذوالقرنین کو ایسی تلوار ماری کہ یہاں سے سر دوپارہ ہوا اور پورا چہرہ کٹ کے 2 حصوں میں بٹ گیا. 2 حصوں میں بٹ گیا. اللہ نے اسے جوڑا. پھر سکندر ذوالقرنین آ گئے, اس لیے ان کا نام ہوا ذوالقرنین. 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, لیکن پھر اللہ نے ملا. لیکن کہے گئے وہ ذوالقرنین. یونان کا سکندر الگ,
قرآن کا سکندر الگ. وہ اور ہے، یہ اور ہے. انہوں نے بھی پوری دنیا فتح کی لیکن وہ نہیں فتح کر پایا. نکلا تھا یونان والا، دنیا فتح کرنے نکلا تھا، بس نکلا جھیلم سے، پنجاب سے ادھر آ گیا، پھنس گیا ملیر میں. آ کے ملیر میں آیا تو یہاں یہ بڑے بڑے مچھر تھے، بس ایک مچھر نے اس کے کاٹا تو اسے ملیریا ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ہے ملیر. وہیں سے ملیریا بیماری نکلی اور جاتے جاتے سکندریہ تک مر گیا، وہیں قبر بن گئی. مصر کے پاس شہر ہے سکندریہ. سکندریہ وہ شہر ہے جو کراس کرتے ہیں ساری دنیا کے جہاز، اسٹیشن ہے بیچ کا خلائی. سکندریہ کے اوپر سارے جہاز ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے وہیں سے سکندریہ پر سے گزرے. ضروری ہے اس کے اوپر سے جانا، کراسنگ ہے، جنکشن ہے. اب یہ سب معلوم ہے آپ کو؟ ایک بندے کو شاید معلوم ہے، تبھی تو بابا کر رہا ہے وہ، اس لیے کہ وہ جہاز کا انجینئر ہے، اسے تو جہاز پڑھایا گیا یونیورسٹی میں، تو وہ تو بابا کرے گا. سب نے تو نہیں پڑھا جہاز. جہاز والے محکمے میں تو آپ نہیں ہیں نا، یہ محکمے میں بھی ہیں اور یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں وہی چیز، تو ان کو پتہ ہے. یہ جب میں لائٹ وائٹ پہ تقریر کرتا ہوں، ستاروں پہ، آسمانی راستے جو حضرت علی کو معلوم تھے ان پہ، تو یہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے یہاں پڑھایا گیا، حالانکہ ہم نے ان کا کورس نہیں. بھیا بڑے ابھی آئی ہے مبشر کی کتاب سفر عشق، آج ہی لانچ ہوئی، آ گئی ہے سفر عشق. اس میں مجھ پر ایک مضمون مبشر علی سب سے بڑے پاکستان کے صحافی نے لکھا ہے. میں نے کہا بھیا میں تمہارا قرض دار ہوں، 100 لفظوں کی کہانی میں بھی تم نے ذکر کیا، اس میں بھی کیا اور کتاب میں بھی تم نے کر دیا. کہنا شرمندہ نہ کیجیے، بچپن سے آپ کی تقریروں سے سیکھا ہے تو اس منزل تک پہنچا ہوں. بڑے بڑے وکلا ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نقطے نکال کے عدالت میں پیش کرتے ہیں آپ کے. وہ نیپال میں پھنسے پڑے ہوئے پھنسے رہو، جو کام آ رہا ہے جس کے وہ اس کے کام آ رہا ہے. سمجھ گیا؟ سکندر ذوالقرنین مار دیا 1,00,000 انبیاء. وہی تو بتانا ہے کیوں آئے. صراط مستقیم کی پہچان یعنی سیدھا راستہ. بھائی سمجھیے، انسان ضدی ٹیڑھے پر چلنے کا عادی تھا، بار بار نبی بھیجنا پڑا سیدھے ہو جاؤ، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں لائیں، سیدھے ہو جاؤ. یعنی 1,00,000 انبیاء یہی بتاتے رہے سیدھے ہو جاؤ. تو کیا صرف یہی بتاتے تھے؟ جب وہ ٹیڑھا ہوتا تھا غلط ہوتا سیدھا کر کے کہتے ادھر چلو، ایک بھی نہیں چلا. نہیں، یہ بتائیے اب سوال اور موضوع کامل ہو کے ختم ہو جائے گا یہیں پہ. آدم جب آئے تو دنیا میں کیا کیا تھا؟ اچھا آپ بتائیے آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتا یہ بھنڈی ہے، یہ تروئی ہے، یہ کدو ہے؟ اچھا ٹماٹر کا درخت لگا ہے، سویا لگا ہے، پودینہ لگا ہے. حیدرآباد کے کھیتوں میں دھنیا لگی ہے، بیچ میں اتنی لمبی گھاس بھی نکلی. اب انہوں نے یوں کر کے کاٹا، 1-2 گھاسیں سوئے کے گٹھر میں آ گئی، دھنیا کی گٹھی میں آ گئی، پودینے. اب یہ گھاس جو ہے وہ ان کی ہے. کس کی؟ گدھے کی. یہ اس کی غذا آپ کی غذا کے ساتھ نکلی ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ ہے یہ والی گھاس نہیں کھانی، یہ گدھے کی ہے اور یہ ہمیں کھانا ہے؟ کس نے بتایا؟ نہیں ہماری اماں نے بتایا. وہ جب گٹھر کھولتی تھی نا پودینے کا تو گھاس نکال کے پھینک دیتی تھی. تو ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے، اس میں زہر ہے. جانور کھا لے گا، ہم کھائیں گے تو کچھ ہو جائے گا. ہمیں پودینہ ہی کھانا ہے، وہ گھاس نہیں کھانی. یہ تو محاورہ اماں جاؤ گھاس کھاؤ. محاورے ہیں، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ نہ معلوم کتنے محاورے اردو میں بنے ہوئے گھاس کے، انگریزی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی، عربی میں بھی. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ٹماٹر ہے؟ کیسے جانا یہ انار ہے، یہ سیب ہے؟ اچھا یہ بتائیے کتنی خوشبوئیں ایک انسان کے ناک میں بسی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 33 کروڑ خوشبوئیں دماغ میں اللہ نے فیٹ کی ہوئی ہیں. میں تو خوشبو کی بات کر رہا ہوں. اتنے ہی کروڑ دنیا میں رنگ ہیں اور نگاہ کو یہ طاقت دیے کہ پہچان کے بتا دے یہ کون سا رنگ ہے. اب ٹیڑھی چال وہ چلے گا جو گدھے کی گھاس کھا لے. اب سمجھے 1,00,000 انبیاء کی ضرورت یہ تھی کہ سب کی ڈیوٹیاں الگ الگ تھیں. جیسے جیسے شعور جاگتا جائے
ویسے ویسے انہیں سمجھایا جائے. اب کیا تمہارے لیے کارآمد ہے؟ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اب کیا کارآمد ہے؟ اب کیا کارآمد ہے؟ اب آدم آ گئے. اے آدم، جو کپڑے تمہارے پاس ہیں واپس کر کے جاؤ، یہ جنت کے کپڑے ہیں، زمین پہ نہیں پہنے جا سکتے. اے کون نہیں کہتا؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کپڑے اتر گئے. قرآن کی آیت ہے کہ کپڑے لے لیے گئے آدم سے، جنت کا لباس واپس کرو. اور جیسے ہی یہاں آئے تو سب سے پہلے انجیر کے درخت پہ نظر پڑی، پتے توڑے. اب یہ شعور اللہ نے نبی کو عطا کیا کہ کانٹوں سے ان کو جوڑا اور جوڑ کے ایک لباس پتوں کا بنایا. حوا نے بھی پہنا، آدم نے بھی پہنا. پہلا لباس درخت کے پتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہاں ملے بلے لگی تھیں؟ یہ سلکن کپڑے وہاں موجود تھے تھان کے تھان آدم کے پاس. اب انسان جو دیکھے گا وہی تو کرے گا. جنگل میں رہ رہا ہے. اب کون بتائے یہ والا جانور کھانا اور یہ نہ کھانا؟ ایک تو پہلے یہی کہ گوشت کھانا ہے تو ایک نبی سکھائے گا، خوشبوئیں بتائے گا، ذائقے بتائے گا. پھر ایک اور نبی آیا کہ یہ والی گھاس نہ کھانا، یہ گدھے کی ہے، یہ گھوڑے کی ہے، یہ غذا حشرات الارض کی ہے، یہ نہ کھانا، یہ پھل کھانا. اب ہر نبی کی وہی یہ ہے. یہاں تک کہ ادریس آ گئے. ان کا نام ادریس نہیں ہے، ان کا نام ہے اخنوخ. ادریس نام ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے درس شروع کیا. یعنی اب اتنا شعور جاگ گیا 7-8 پشتوں کے بعد آدم کی اولاد کو کہ بٹھا کے کلاس لگا کے سکھانے لگے، درس دینے لگے. درس دینے کی وجہ سے وہ ادریس ہو گئے. اسی سے سارے لفظ مدرسہ اور یہ اور وہ مدثر اور یہ مدرس اور یہ سارے لفظ اسی سے نکلے. نیم دال رے سین کے ادریس، سکھانے والا، بتانے والا. اب کپڑے کیا تھے؟ پتے لپیٹے. انہوں نے کپڑا ایجاد کیا. کیڑا مل گیا ان کو جو ریشم بناتا تھا. کپاس کا پودا مل گیا. کپاس میں روئی ہوتی ہے، روئی سے انہوں نے سوت کاٹا اور کہا اب اس کا لباس بنے گا. کھڈی بھی ایجاد ہو گئی. اب ان کے بہت سے کام ہو گئے. اب اس کے بعد انہوں نے ایک قلم ایجاد کیا. کہا تم نے پڑھ لیا، اب لکھنا سیکھو. اب ان کے اوپر وحی ہو رہی ہے. یہ سب وحی ہو رہی ہے، یہی ان کی وحی ہے، یہی ڈیوٹی ہے، یہی نبوت ہے، یہی رسالت ہے. اس لیے 1 لاکھ آئے کہ الگ الگ چیپٹر پڑھا کے انسان کو چلے جائیں سکھا کر. اب ادریس نے بتایا ایک قلم ہے اور ایسے لکھا جاتا ہے. ان کا کیا لکھیں؟ ابھی تک تو درس سن رہے تھے، وہی کہ بتوں کو نہ پوجو، یہ نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، یہ سب سن رہے تھے. اب لکھنا سکھانا ہے. پہلا قلم چلے گا. اب وہی ہوئی. کیا وہی ہوئی؟ جو بچے کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، کیا؟ الف ب ت س جیم ہ خ دال زال، یہ تک، چھوٹی یہ بڑی ہے. اب یہ حروف ادریس پہ اترے. ان کو بتاؤ الف کیا ہے، بے کیا ہے، تے کیا ہے، سے کیا ہے، جیم کیا ہے. یاد کرایا. کب ان کو جوڑو، ایسے ایسے دیکھو جوڑے لفظ، آنا اونا اینا، بانا بونا بینا، تانا تونا تینا. اب یہ پہلا قاعدہ ہے جو ادریس پہ اترا، اس لیے اسے چومتے ہیں، قرآن کی طرح سمجھتے ہیں. جب تک وہ ختم نہیں ہوگا، قرآن پڑھانا نہیں شروع ہوتا. یہ سب معلوم ہے آپ کو کہ نہیں معلوم ہے؟ ادریس نے سکھایا ہے. اب چلے گا آگے تک. انبیاء بتائیں گے قاعدہ تم نے پہلا پڑھ لیا الف بے. اب یہ لفظ آپ کتابیں اتر رہی، صحیح پہ اتر رہے ہیں. ان کو پڑھنا ہے، تمہیں پڑھنا آ گیا، لکھنا آ گیا. سب سے پہلے ادریس نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا. تو جب لکھا تو سب سے پہلے قلم نے کیا لکھا؟ اللہ نے کہا جب ہم نے قلم کو پیدا کیا، جیسے ہی قلم کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم لوح پہ آیا ہمارے حکم سے. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ میں نے کہا قلم سے لکھ لا الہ الا اللہ. قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا لکھ محمد رسول اللہ. قلم نے لکھا. اللہ نے کہا لکھ اب علی ولی اللہ. لکھا قلم. اس کے بعد اللہ نے کہا لکھ صراط. صراط. اس کے بعد حروف لکھانے شروع کیے. اب لوح پہ لکھ گیا، اس میں سے ایک حصہ ادریس پہ آ گیا. سیدھے راستے پہ چلانا ہے، اس لیے 1 لاکھ انبیاء آ رہے ہیں. اب وہاں سے لفظ اور حرف آنا شروع ہوئے. حرف نبی پر اتریں گے اور لفظ بھی اتریں گے. یہ نہیں کہ اگر ادریس پہ حرف اترے تو کسی نبی پہ حرف نہ اترے. سب پہ اترے. تو حرف اترے، زبور میں بھی حرف اترے، انجیل میں. لیکن روسی بہت بڑے مفسر نے جو
مسلمان نہیں ہے. اس نے لکھا, اس نے کہا جو حروف قرآن نے جوڑے ہیں حروف مقطعات, وہ بات توریت انجیل کے حروف مقطعات میں نہیں ہے. یہ بہت پرلطف ہیں اور مجھے بہت مزہ آیا اس پہ کتاب لکھ کر. کتاب میرے پاس اور میں اس کے اوپر اشرف جلدی میں پڑھا تھا جب حج کرنے گیا تو سعودی عرب میں اشرف پڑھا تھا حروف مقطعات اور قرآن کی قسم. اب آیتیں اتر رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ حروف بھی اتر رہے ہیں. والقلم سے لے لو, پھر میم لے لو, اگر 4 میم ہے تو 1 میم لے لو, کاف آیا انسان میں سے 1 کاف لے لو, چھوٹی ہے گول والی جو مد میں بھی لکھی جاتی 1 وہ لے لو. بھائی کتنے حروف ہوئے جن سے یہ 72 بنے؟ گنے ان کا 14. بیٹھے رہ گئے, ہم صراط مستقیم سمجھا رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے, تقریر ختم ہو رہی ہے, آپ بیٹھے رہ گئے, آپ بیٹھے رہیے. ان کا بھائی 14 حرف جو یہ بنے ہیں جن سے 72 بنے ہیں, 14 سے تو 72 بنے کربلا میں. اچھا یہ 14 کیسے بن گئے یہ تو بتا دو. اگر گنتی بڑھ رہی تھی اللہ کے ہاں تو یہ 14 کیسے بنے؟ تو یہ نہ چلا کے مباہلے کے 5 سے 14 بن گئے. اچھا تو پھر وہ 5 مباہلے والے کس سے بنے؟ ارے تو کہہ دیجئے 1 کی گواہی دینے گئے تھے, 1 سے 5 بنے, 5 سے 14 بنے, 14 سے 72 بنے. اب 72 کے بعد کیا ہے؟ ان کا نہیں 72 کے بعد تو کچھ نہیں. ارے 72 کے بعد یہ آزاد آ رہا, یہ قیامت تک بنیں گے. اس لیے کہ صرف ایک قوم کے لیے نبی کی بیٹی نے دعا کی ہے. دعا رد نہیں ہے سیدہ کی, بنتی رہے گی قیامت تک. بنتے جا رہے ہیں, آتے جا رہے ہیں, ان میں کمی نہیں ہوگی. یہاں کمی نہیں ہے. کوثر ہی کوثر ہے. ان کا ان 14 کو کیا کریں کہ 14 سے کوئی جملہ تو بناؤ, اس میں کوئی راز ہے. وہی راز تلاش کرنا ہے. 72 حروف کا 14 میں آیا, 14 معلوم ہو گیا. اب 14 میں کیا راز ہے؟ ان کا یہ 14 حروف جو ہیں ان کو ملا کے دیکھیے. جملے بنائے گئے 87 لاکھ جملے بنے, معنی نہیں نکلے, ایک لفظ معنی دار نہیں بنا. آخر میں بے چینیوں میں پریشانیوں میں آخر میں بنا ہی لیا اور ایک جملہ بنا. کتنے حرف ہیں؟ 14 یاد کرائے تھے آپ. 14 حرف یاد ہیں. صاد رے الف تو عین لام یہ, بڑی ہے قاف نون میم کاف ہے, کل 14 ہو گئے. یہ نہیں آپ نے انگلی پہ گن لیتے نا, تبھی تو پتہ ہے 14. اب 14 کو جوڑا جا رہا ہے, کچھ بنے, آخر میں ایک جملہ بنا, اس کے بعد کچھ نہ بنا. کیا بنا جملہ؟ یہ بنا صراط علین حق نمت سے کہوں سب سے سیدھا راستہ علی کا راستہ ہے جو حق ہے, اسی سے جڑ جاؤ. صراط علین حق نمت سے کہوں, تمسک کرو, جڑ جاؤ, منسلک ہو جاؤ. ایک راستہ صراط, علی جو ہیں وہ صراط ہیں. کہاں لکھا ہے؟ اپنی طرف سے بنا لیا. میری عقل ہے کہ میں 14 حرف جوڑ کے بنا لوں. نہیں, گھر آئیے, اپنی انچولی میں کتب خانہ ہے, چائے بھی پلائیں گے, چکر لگائیے, بسکٹ کے ڈبے منگا کے رکھیے. خالی چائے نہیں پلائیں گے, بسکٹ بھی کھلائیں گے. اور اکیلے آتے ڈریے تو کسی کو ساتھ لے لیجیے, جاننے والے. عارف رضا کو لے لیجیے, کسی کو بھی لے لیجیے, جاوید مرزا کو لے لیجیے, ممتاز صاحب کو لے لیجیے, ذل رضا کو لے لیجیے, فرمان صاحب بیٹھے ان کے ساتھ, جاوید ان کے ساتھ, حیدر بھائی کے ساتھ, ارے یہ زین بیٹھے ان کے ساتھ. ابھی نئے دولہا ہیں, 2-4 برس, ایک بچے کے بعد بھی ماشاء اللہ, چھوٹے سے آئے تھے, باپ بنے بیٹھے. بس اسی فرش اعضا پہ دیکھتا ہوں بچہ آیا تھا, پھر اسے دولہا بنتے دیکھتا ہوں, اور پھر اسے صاحب اولاد دیکھتا ہوں. میں تو اپنے عزاداروں کی تاریخ نمبر سے بیٹھ, مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو محفوظ کرا رہا ہوں, یہ تاریخ بنتی چلی جا رہی. یہ بچے, یہ جوان یہی تو تاریخ بنا رہے ہیں, آگے یہی تاریخ ہے. انہی کا نام تاریخ عزاداری ہے. انہی بچوں کا جب یہ بڑے ہوں گے یہی تاریخ عزاداری ہے, اور یہی بنائیں گے آگے. صدیوں تک یہ لے کے ایسے ہی چلے جائیں گے. اور وراثتاً, ایک طرف وراثتاً وصیت ہو رہی ہے پتھر مارو, ایک طرف وراثتاً یہ ہو رہا ہے مظلوم بنو, مظلوم بنو, ظالم نہ بننا.
بس یہی ہے عزاداری کہ مظلوم کا تعارف کرا کے بتایا جائے کہ ہم رو کر بتا رہے ظالموں میں شمار نہیں ہے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اب دنیا کا نعرہ ہے ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، تو عزاداری سے تو سیکھا، ہاں عزاداروں سے سیکھا نا دنیا نے کہ مظلوم بننے میں فائدہ، ہائے کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب تو کچھ اور کہو، نہیں ظلم ہو رہا ہے، سب دوڑیں جلدی آئیں ظلم بند کر آئیں، اسی طرح کام ہو رہا ہے نا، ظلم بند کر آئیں۔ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ظلم جو کربلا میں ہوا تھا اسے بند کیجئے، اسی لیے تو یاد دلاتے ہیں اب نہ کرنا ہے ایسا ظلم، جو کر رہے ہو اکا دکا مت کرو، نہیں کرو، سادات کے پیچھے نہیں پڑو، علی والوں کے پیچھے نہیں پڑو، بربادی ہے۔ عبد المطلب نے کہا جو ہماری آل سے دشمنی کرے گا اس کے گھر کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ، نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ یاد رکھو علی والوں سے دشمنی کے نتیجے میں نسل منقطع ہو جاتی ہے، اب جب تک تم چاہے جی لو، تمہارے بعد کچھ آگے نہیں ہے، یعنی قاتل کی نسل نہیں بڑھتی، اس لیے دشمنی بیکار ہے، دوستی اچھی ہے، اور دوستی صرف اتنی ہے بیٹھ کے سن لو کہا کیا جا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں کہی جا رہی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ عام مسلمان عقیدوں میں علی چوتھے خلیفہ ہیں، ہمارے پہلے ہیں، اس پہ جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ کہیں پہلا کیوں کہتے تو میں کہوں گا چوتھا کیوں کہتے ہو، تو بحث کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنا عقیدہ رکھیے ہم اپنا عقیدہ رکھیں، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے۔ ولی آپ بھی مانتے ہیں علی کو، تمام عالم اسلام کے مطلب ہے، پھر نہیں یہ تو انکار نہیں کیا کہ علی ولی نہیں، یہ تو سب مانتے علی ولی تھے اور امام بھی تھے، بس بحث ہے خلافت پہ، چھوڑیے پھر خلافت گیری کی ضرورت کیا، آپ چوتھا مانیے ہم پہلا مانیں، نہ آپ ہم سے پوچھئے نہ ہم آپ سے پوچھیں گے، پوچھنے کا معاملہ ختم کر دیجئے اور ساتھ میں بیٹھ جائیے، اس سے بڑھ کے اتحاد اور کیا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ علی کی ذات پر فرقے بن گئے، نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ 72 فرقے بنے کیسے، 72 فرقے قرآن پہ بنے، اہل بیت پہ نہیں بنے۔ ایک اٹھا اس نے کہا تفسیر اس لفظ کے یہ معنی ہے، ایک فرقہ بن گیا، دوسرے نے کہا یہ تھوڑی یہ معنی ہے، ایک اور فرقہ بن گیا، اس طرح 72 بنے، قرآن کے لفظوں آیتوں کے معنی پہ لڑائی ہوئی، اور جو لڑائیاں علی نے لڑی 3 بعد رسول وہ اسی بات پہ لڑائی ہوئی، جمل صفین نہروان کس پہ لڑی گئی، کیا کہ پہلے تنزیل قرآن پہ بدر سے حنین تک لڑائی ہوئی، اور اب جو لڑائی ہو رہی ہے وہ تعویل پہ ہو رہی ہے۔ علی کہہ رہے تھے قرآن کے آیتوں کے معنی جو میں بتا رہا ہوں وہ مانو، وہ کہہ رہے تھے ہم اپنے معنی مانیں گے، اسی پہ لڑائی ہو گئی، وہ لڑائی اب تک چل رہی ہے، صفین جاری ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ معنی ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جو علی نے کہا ہے وہ، اس لیے کہ علی سے بہتر کوئی قرآن سمجھا ہی نہیں سکتا تھا، ہم کیوں کسی کی بات مانیں، ہم صرف علی کی بات مانیں گے، اس لیے کہ سب نے تفسیر قرآن علی سے لی، کسی کو آتی ہی نہیں تھی تفسیر، تو وہ کیسے کرتا، جب آتی نہیں تھی تو کیسے کرتا، قرآن پڑھا تھا، حافظ قرآن اور ہے اور لفظ کو بتانے والا اور ہے، اور علی کو تو اتنا معلوم ہے کہ صرف سورہ الحم کی تفسیر شروع کی تو رات ختم ہو گئی، ابن عباس نے کہا صبح ہو رہی ہے، کہا ابھی ختم تھوڑی ہوئی تفسیر، جب پہلے سورے کی اب تک تفسیر نہیں ختم ہوئی، تبھی تو میں لیے بیٹھا ہوں، تفسیر ختم ہو جاتی تو میں صراط پہ تقریریں کیوں کرتا، 7 آیتیں ہیں، میں 7 آیتوں پہ بحث نہیں کر رہا، میں ایک آیت کے ایک لفظ پہ بحث کر رہا ہوں، صراط، اور بتا رہا ہوں کہ صراط وہی ہوگا جس میں صفات ہوں، علی سے بڑھ کر اسلام میں کسی کے پاس صفات نہیں تھی، علی کی وہ صفات حسن کو ملی، حسین کو ملی، اب کوئی حسین سے کہے کہ ہماری بیعت کر لو تو حسین نے کہا صراط میں ہوں، صفات میرے، تیرے پاس کیا ہے، فسق و فجور، کس بات پہ ماننے کو تیار ہیں آپ، کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء نے یہ بھی بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہی سکھانے تو 1,00,000 آئے، ابھی بھی اگر آپ کو حق و باطل نہ معلوم ہو، اگر کربلا کے راستے سے ہٹ گئے تو گویا حق و باطل آپ جانتے ہی نہیں، کھلی ہوئی بات ہے، فرعون باطل ہے، موسیٰ حق ہے، نمرود حق ہے، نمرود حق پر نہیں ہے، کافر ہے، باطل ہے، حضرت ابراہیم حق، سرکار حق، کافر مقابل میں باطل، علی حق،
حدیثیں بہت، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا۔ نماز حق، تشہد حق، علی حق، یعنی باطل سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، باطل ایک الگ چیز ہے، اور نماز تو باطل ہو ہی نہیں سکتی، نماز ہی تو سب سے بڑا حق ہے۔ آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز سے فلاں چیز کو بڑھا دیا اور آپ نماز کو باطل کیے دے رہے ہیں، تو آپ مجرم ہیں یا ہم مجرم ہیں؟ باطل کوئی چیز نہیں ہوتی، جہاں علی آ گئے پھر حق ہی حق ہے، حق ہی حق ہے، حق ہی حق ہے۔ آخر میں فتویٰ یہ آ گیا پوری نماز میں جہاں چاہے علی کہہ لیجئے۔ آپ نے تو اہل سنت کے صوفی بھائی سے ہم نے پوچھا صاحب سے، آپ نماز کب پڑھتے ہیں؟ کہنے ہیں جی میں تو حجرہ بند کر کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ کوئی میری نماز نہ دیکھے۔ میں نے کہا کیوں، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کہنے ہمارے بزرگوں کی وصیت ہے کسی کو بتانا نہیں، نماز دکھانا نہیں۔ میں نے کہا وہی تو پڑھتے ہوں گے نا آپ، قیام، رکوع، سجدہ، دعائے قنوت، سلام، تشہد، کہاں وہی سب پڑھتے ہیں؟ میں کہا وہی تکبیر کہہ کے نیت کرتے ہیں؟ ہاں ہاں وہی کرتے ہیں۔ صبح کی آپ 2 پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں۔ زور اور عصر کی 4 ہاں ہاں وہی وہی۔ مغرب کی 3، عشاء کی 4، ہاں ہاں وہی۔ اسی طرح سجدے میں، رکوع میں، قیام میں۔ ارے کہا بھائی نماز وہی۔ میں کہا تو پھر کیا فرق کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حجرہ بند کر کے؟ کہنے لگے اس لیے بزرگوں نے منع کیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے کھڑے ہوئے، ہم نے نیت کی ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت قربتاً اللہ، اس کے بعد ہم نے سورہ علم شروع کیا۔ جیسے سورہ علم شروع ہوا، ختم ہوا، ہم نے کہا علی 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 علی۔ پھر ہم نے سورہ قل واللہ شروع کیا، جیسے ہی سورہ ختم ہوا ہم نے پھر کہا علی 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 علی۔ پھر ہم رکوع میں گئے، ہم نے رکوع پڑھا، جب رکوع ختم ہوا ہم نے کہا علی 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 علی۔ پھر ہم سجدے میں گئے، ہم نے سجدہ پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اس کے بعد ہم نے کہا علی 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 علی۔ پھر ہم اٹھے، ہم نے قیام کیا، سلام پڑھا، نماز ختم ہوئی، پھر ہم نے علی 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 علی، پھر تشہد پڑھا، پھر ہم نے کہا علی 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 علی، پھر ہم نے سلام پھیرا، جب سلام پھیر چکے پھر ہم نے کہا علی 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 علی۔ تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کہا پھر تسبیح ہاتھ میں لی اور کہا فاطمہ 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 فاطمہ۔ کہا ارے کوئی نماز ہماری صوفیوں کی برداشت نہیں ہوتی۔ اب ہوگا بھائی، تصوف والے اس طرح پڑھتے ہوں گے، ہم سے کیا مطلب؟ اب جو چاہے ان کا نام رکھیے، ان کا پورا کنبہ موجود ہے، مزار موجود ہے، مزار شریف وہاں موجود ہے، حجرہ شریف نام ہے پنجاب میں، 75 حجروں کے ہیڈ ہیں ان کے خاندان والے، وہ سب اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم سے ان کا مطلب نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا نہیں جو آپ ہیں وہی اچھے ہیں، یہاں آئیے گا تو یہ والی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آپ پتھر ماریں گے سب آپ کو۔ کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جنہیں تلواروں تیروں کے ساتھ پتھر بھی مارے گئے، میں نے اپنی کتاب حضرت قاسم میں لکھا ہے، آپ پڑھ لیجئے، اور کتابوں کے حوالے دیے، ایک امام حسین، ایک حضرت قاسم، 2 کو پتھر بھی مارے گئے۔ جب ہتھیار بانٹ چکا ابن ذات اور کہا سب کو لشکر میں جانا ہے، سب جاؤ، پتہ چلا ہتھیار سب ختم ہو گئے، تلواریں نہیں ہیں، آدمی بہت ہیں، نیزے ختم ہو گئے، تیر و کمان ختم ہو گئے، اب آدمی خالی ہاتھ کیا کریں؟ اس نے کہا ان کو جھولیاں سی کے دو، گلے میں جھولیاں لٹکائیں، اس میں پتھر بھر لیں، جب حسین کو مارا جائے تیروں تلواروں سے، تم صرف یہ کام کرنا پتھر مارنا، چاروں طرف سے پتھر مارنا، ہائے ہائے۔ اسی سرزمین پر حسین آ رہے 8 ذی الحج کو حج چھوڑ کر، اور اللہ کی خدمت میں، تو آواز آئی حسین شہادت کا رتبہ حج سے بلند ہے، تم جاؤ عمرہ کر لو کافی ہے، شہادت کا رتبہ حج سے افضل ہے، جاؤ شہادت ہو۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شہادت ہے۔ ابھی حج کیا ہے؟ اللہ کی گواہی۔ شہادت کیا ہے؟ اس کی گواہی۔ ایک ہے گھوم گھوم کے گواہی دینا، ایک ہے سر کٹا کے گواہی دینا۔ حسین آئے ہیں اللہ ایک کی گواہی کے لیے۔ 1,24,000 نے جو سکھایا ہے، آج وہی سبق حسین دوبارہ پڑھائیں گے، لیکن حسین یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ایک پڑھائیں گے نا، اللہ ایک، تو ہمارے بعد پھر تم اس کو بدل نہیں سکتے۔
اب کوئی امت ایسی نہیں آئے گی کہ جو اس سے پلٹ جائے. انبیاء جاتے تھے سکھا کے, تم پھر ضدی تھے وہ پلٹ جاتے تھے, اب پلٹ کے دکھاؤ. اس لیے پلٹ نہ پاؤ گے کہ باہر والے بھی آئیں گے حسین حسین کرتے, ان کی شرم کی وجہ سے جب تم دیکھو گے کافر یہودی عیسائی حسین حسین کر رہا ہے تو تم شرم کی وجہ سے پلٹو گے نہیں, پھر تم ایک ہی پر رہو گے. تو آج اللہ ایک پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, سب کہتے ہیں ایک ہے اللہ, سب کا ایک ہے. ہاں یہی تو ہمیں سننا ہے, یہی تو حسین سکھا کے گئے, اس سے کوئی پلٹ نہیں سکتا. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں اور تقریر میں بھی کہہ دیتا ہوں, اور کبھی کبھی سوچتے سوچتے حیرانی ہوتی ہے, پروردگار تیرا نام تیرا دین حسین کی شہادت سے بچ رہا تھا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا بھی شہید ہوگا, بھائی بھی شہید ہوگا, ششما بھی شہید ہوگا, تو اب دین بچ جانا چاہیے. بڑی قربانیاں حسین لے کر آئے ہیں, اب بچ جانا چاہیے. حسین آئے, کعبے میں آئے ہیں, خیمہ لگا ہے عرفات میں, لوگوں کو پتہ ہے امام حسین کا خیمہ ہے, باہر پہرا لگا ہوا ہے, حضرت عباس موجود, ہم امام سے ملنا چاہ رہے ہیں, جاؤ ہتھیار یہاں رکھ دو, جاؤ جاؤ مل کے آ جاؤ. گئے, بیٹھ گئے, امام حسین تشریف فرمائے, شہزادے سب کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے شہزادے کھڑے ہوئے ہیں, کسرا مسلم, اون محمد, قاسم, علی اکبر, سب شہزادے موجود ہیں. حسین تشریف فرمائے, صدر نشین ہے, صدر مقام پر بیٹھے, وہ جاتا ہے ہاتھ چومتا ہے بیٹھتا ہے. اب سوال کرتے ہیں, فرزند رسول آپ تو جوانی سے حج کرنے آ رہے ہیں, ہمیں یاد ہے, ہمیں آپ کے سارے حج یاد ہیں, لیکن آپ جب بھی آئے ہیں حج کرنے اپنے ساتھ آپ قربانیوں کے جانور بہت سے لے کے آتے تھے, اور طواف کرنے کے بعد جب احرام کھلتا تھا تو آپ مینا میں جا کے جانور ذبح کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کتنے بہت سے جانور ذبح کیا کرتے تھے. اب کہ آپ کے ساتھ جانور نہیں نظر آ رہے, آپ حج کے لیے جانور نہیں لائے, کیا قربانی نہیں کریں گے اب کی آپ؟ حسین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی نہ کریں. ایک بار آبادی کا اون محمد ادھر آؤ, اون محمد آ گیا, کہ قاسم تم بھی میرے سامنے آؤ, حسین مسلم ادھر آؤ, علی اکبر ادھر آؤ, اور ایک ایک کا بازو پکڑتے گئے اور کہتے گئے اس سال میری قربانیاں یہ ہیں, دیکھو غور سے, اون محمد میری قربانی, قاسم میری قربانی ہے, اب کی میں یہ قربانی دوں گا, لیکن مینائے مکہ پہ نہیں, مینائے کربلا پہ قربانیاں مقرر. چلو گے میرے ساتھ؟ چلو گے میرے ساتھ؟ الوداعی سلام کرتے چلے جاتے, آتے رہے 5 مہینے تک قیام رہا حسین, اور پھر حسین چلے. اب جس کو جہاں پر جس منزل پہ آنا تھا 72 پورے ہونے تھے, وہ آتے جائیں, وہ آتے جائیں, وہ آتے جائیں, اور جسے نہیں جانا تھا اسے نہیں جانا تھا. حبیب آ گئے, سعید آ گئے, زہیر قین آ گئے, مسلم ابن عسیجہ آ گیا, یہ حر جو ادھر تھا ادھر آ گئے, اور جسے نہیں جانا محمد حنفیہ آپ مدینے میں رہیے, میرے بھائی آپ مدینے میں, عبداللہ ابن جعفر آپ مدینے میں رہیے, خواتین سب ساتھ جا رہی ہیں, لیکن مادر گرامی ام البنین آپ مدینے میں رہیے. نانی ام سلمہ آپ کو نہیں لے جائیں گے. بہر حسین کی بصیرت, معلوم ہے چادریں چھینیں گی, اگر رسول کی بیوی کو لے جاتے تو کیا ام سلمہ کی چادر بچ جاتی؟ اور قیامت یہ ہے کہ عباس کو یہ معلوم ہے چادریں چھینیں گی, تو عباس کی ماں کو نہیں لے گئے. تو میں سوال اللہ سے یہی کرتا ہوں, تیرا دین بچ گیا حسین کی قربانی سے, یہ بتا دے کیا بیویوں کی چادر چھیننا ضروری تھی؟ اس کے بغیر تیرا دین کامل نہیں ہو رہا تھا, اس کے بغیر تیرا دین بچ نہیں جاتا, ضروری تھا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین. یہ میں سوال اکیلے میں کرتا ہوں, کبھی آپ بھی سوال کر لیجئے گا کہ اللہ کو اتنی ضرورت ہے ان بیویوں کی قربانی کی. اللہ اکبر, سب ساتھ چلو, سب کے نام لکھے ہوئے, مگر میرے مولا یہ اکیلے گھر میں سغرا بہت گھبرائیں گی. ارے 9-10 برس کی بچی ہے, خود ہی سغرا کہہ رہی بابا آپ کے بعد دم گھٹ جائے گا, یہ سارے حجرے ویران ہو گئے ہیں, یہ بستر سارے چلے گئے, ارے بابا کا بستر بھی چلا گیا ہے, اور یہ بھیا علی اکبر کا بستر بھی, اور بابا یہ علی اصغر کا گہوارہ بھی چلا گیا, سب جا رہے ہیں, گھر کا سامان چلا گیا, گھر خالی ہو گیا. کہ گھبراؤ نہیں سغرا, نانی کو تمہارے پاس چھوڑ رہے ہیں, یہ یہیں رہیں گی, یہ دادی تمہاری
مادر عباس ام البنین ہیں، تمہارا چچا محمد حنفیہ، تمہارا ایک چچا عبداللہ ابن جعفر، اگر کوئی ضرورت پڑے تو باہر وہ لوگ پہرے کے لیے موجود ہیں، گھر میں یہ بیویاں تمہارے ساتھ تنہا تو نہیں چھوڑ رہے سغرا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہے، نہیں نہیں ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ اچھا بابا پھر آپ جا رہے ہیں؟ ہاں سغرا اب ہم جا رہے ہیں۔ ایک بار باہر آئے تھے کہ دیکھا ایک کنیز برآمد ہوئی گھر سے، حسین نے دیکھا کہ وہ کنیز چادر اوڑھے ہوئے سیدھے عباس کے پاس گئی، عباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے تھے، ایسے میں کنیز نے کہا شہزادے ماں نے یاد کیا ہے، مادر گرامی بلا رہی ہیں۔ عباس الٹے قدم گھر میں آئے، دیکھا ماں کھڑی ہیں بال بکھرائے ام البن اور رو رہی ہیں، وہی سغرا بھی۔ ایک بار عباس دو زانو ہو کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہا اماں رخصت تو کر دیا تھا آپ نے، رخصتی سلام تو میں کر کے گیا تھا، آپ کیوں بلایا؟ کہا ایک بات کہنے کو بلایا ہے، اے عباس یہ حسین نہیں جا رہے، یہ زہرا کی جان جا رہی، یہ زہرا کی جان جا رہی ہے، اور دیکھو خیال رکھنا اے عباس یہ زہرا کی کمائی ہے۔ پھر ایک جملہ کہا اے عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی، میں حسین کو تجھ سے لوں گی۔ عباس کی آنکھ سے آنسو گرے، کاما کمی نہیں ہوگی، غلام حفاظت کرے گا پورے گھرانے کی۔ عباس الوداع کر کے چلے گئے۔ حسین نے دیکھا کہ عقاب پر علی اکبر سوار ہوا چاہتے، کہا علی اکبر ادھر تو آؤ، سر جھکائے باپ کے سامنے آئے، کہ سغرا سے رخصت ہو لیے، کہ بابا صبح سے ارادہ تھا کہ بہن سے رخصت ہو لے، ہمت نہیں پڑتی، کہا علی اکبر جاؤ، اب نہ سغرا تمہیں دیکھے گی آج کے بعد، نہ تم بہن کو دیکھو گے، نہ بہن جاؤ جلدی جاؤ مل کر آؤ۔ علی اکبر سر جھکایا، دیکھا دالان کے در میں سغرا سارے بال بکھرے ہوئے۔ اب یہاں پر میں وہ جملہ کہہ دوں اے حسین سب کو لے جا رہے ہیں، یہ سغرا کو کیوں نہیں لے جا رہے؟ یہ جملہ سغرا نے خط میں لکھا تھا، اے بابا جب آپ سب کو لے جا رہے تھے تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے سغرا ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے، تو میں پوچھتی تھی کیوں، تو آپ کہتے تھے سغرا تمہاری صورت میری دادی کی صورت جیسی ہے۔ یہ آپ کیوں بار بار کہہ سغرا بی بی جو ہونے والا ہے وہ حسین کو معلوم تھا۔ ایک بار علی اکبر تو سغرا نے اپنا منہ علی اکبر کے بازو پہ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا بھیا تم بھی جا رہے ہو، میرے گھر کے چاند، تم تو میرے گھر کی روشنی تھے، تمہیں سے تو میرے گھر میں روشنی تھی، اے بھائی جب کچھ کہنا ہوتا تو میں تجھ سے کہلاتی تھی کہ علی اکبر میرا یہ کام ہے، تم فوراً بہن کی آواز پہ اب بتاؤ میں کس کو بلاؤں گی، میرا بھیا تو جا رہا ہے۔ علی اکبر چپ، کہا اچھا علی اکبر جاؤ، میں روکوں گی تو نہیں، لیکن اتنا وعدہ تو کر لو کہ بابا کہیں تو جا کے ٹھہریں گے، بستی بسائیں گے، وہاں پر رکیں گے، جب رکے نا تو پھر بستی جب بس جائے اور کہیں قیام ہو جائے لینے آؤ گے، میں انتظار کروں گی۔ چپکے سے علی اکبر نے کہا آؤں گا۔ ہاں ہاں، ارے اب کیا رونے کے لیے بیٹھے ہو، 2 محرم ہو گئی، شب 3 ہے، اس کے آگے میرے پاس کہاں مصائب ہے، اب تو نوا سن لینا آخری جملے۔ ہاں چپکے سے علی اکبر نے کہا ہاں ہاں لینے آؤں گا۔ ایک بار پھر پھوٹ کے سغرا روئیں، کہا علی اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جب آؤ اور یہاں تمہیں پتا چلے قیامت ہے، قیامت ہے۔ اب سغرا کہتی ہیں کیا معلوم کیا خبر معلوم ہو؟ اچھا علی اکبر یہ وعدہ تو کرو جہاں بستی بسے گی تو ضرور تمہاری نسبتیں تو آج کل آ رہی ہیں نا، پھر بابا تمہاری شادی کریں گے، وعدہ کرو کہ دلہن کو لے کر سب سے پہلے تم آؤ گے، بہن کو نیک لینا ہے، مجھے بڑا ارمان ہے میرا بھیا سہرا باندھے گا۔ سغرا بلائیں لے گی، جب بھائی سہرا باندھ کر آئے گا اور دلہن پہ آ کر آئے گی، علی اکبر پھر رونے لگے۔ اب سغرا کہتی ہیں مگر بھیا میں سوچتی ہوں کہ وہاں تمہارا بیاہ ہو جائے، دلہن بھی آ جائے، اور یہاں جب تم دلہن کو آ کر آؤ تو تمہیں پتا چلے، دلہن کو جب تم اتارو اس گھر میں ایک دم پتا چلے دادی یا نانی بتا سغرا تو مر گئی، تو پھر کیا کرو گے؟ سغرا تو بیمار تھی فراق میں مر گئی، پھر کیا کرو؟ پھر بھیا ایسا کرنا اگر یہ خبر ملے کہ سغرا مر گئی تو دلہن کو لے کر میری قبر پہ آنا، وعدہ کرو۔ علی اکبر کچھ نہ بولے، روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ سن لی تقریر؟ خوب گریا کر رہے ہو، مجلس نورانی ہو گئی، آخری جملے سن لو۔ اب وہ وقت آیا، علی اکبر ام لیلہ سے رخصت ہوئے، ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا،
ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا، وہ 5 کو پڑھوں گا، 6 کو علی اصغر، 5 کو علی اکبر. لیکن سن تو لو سغرا کا حال ہے. ایک بار علی اکبر رخصت ہوئے، زینب نے رخصت کیا، بابا نے رخصت کیا. جب رخصت ہو چکے سب سے ایک بار دور سے آواز آئی، ایک نحیف سی آواز، کوئی عصا کا سہارا لیے ہوئے چلتا ہوا آیا. علی اکبر ٹھہرو، ابھی بھائی سید سجاد میری بات تو سن لو. ارے علی اکبر ٹھہرو. سید سجاد کے قریب دوڑ کر آئے، بھائی کو سنبھالا اور گود میں لے کر بٹھا دیا. کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا علی اکبر ہمیں معلوم ہے تم اب واپس نہیں آؤ گے، اب میں ہی وارث ہوں بابا کا، کوئی وصیت ہے؟ کہاں بھیا وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہ پہلی وصیت یہ ہے جب قبریں بنانا تو اب یہ میں 5 کو پڑھ نہیں پاتا اس لیے آج پڑھے دیتا ہوں سغرا کے حال میں. جب قبر بنانا تو میری قبر امام حسین کے پیروں کی طرف بنانا. آج تک علی اکبر وہیں سو رہے ہیں، جب ہم زیارت کر کے واپس آتے ہیں تو وہاں علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں، وہ علی اکبر کی قبر ہے. کہ اور کیا وصیت ہے؟ کہا بھیا ایک وصیت اور ہے، سغرا سے وعدہ کیا تھا آ کے لے جائیں گے. اب سغرا انتظار کر رہی ہوگی جب آپ مدینے پہنچے قید خانے سے چھوٹ کر تو سغرا کو خوب گلے لگا کے پھر بتائیے گا تیرا بھائی علی اکبر نہیں آیا، بس یہ کہہ دیجیے گا سغرا ہم آنے ہی کو تھے کہ بابا نرغہ آدھا میں گر گئے، سغرا بتاؤ کہ میں لینے آتا یا بابا کی نصرت کرنے جاتا. اب 2 جملے سن لو. اللہ اللہ، میری کتاب حضرت زینب پر آ رہی 800 صفحے کی، آپ دیکھیں گے اس میں یہ روایت میں نے حوالوں کے ساتھ لکھی ہے. ایک بار حسین علی اصغر کی قبر بنا کر بیٹھے رو رہے تھے کہ کسی نے کہا یا ابا عبداللہ آپ پر سلام، ہاتھ میں مٹی لگی تھی، آنکھ سے آنسو. ایک بار سر اٹھا کر کہا ارے سب تو دشمن ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے چلا رہا، یہ کون آ گیا جو مجھے اس بے کسی میں سلام کر رہا؟ تو کون ہے؟ کہ میں قاصد سغرا ہوں. جائیے سندھ میں 2 محرم کو قاصد سغرا کی سواری نکلتی ہے. خط سغرا جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے 2 محرم کو پڑھا جاتا ہے. آج سن لیجئے مجھ سے، ویسے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد میں نے خط سغرا پڑھا ہے، مگر آج سن لیجئے. ایک بار اس نے کہا سغرا کا خط لایا ہوں. خط کو لیا، چوما، ارے میری پارے جگر کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا. ایک بار کا قاصد ٹھہر جا. خیمے کا پردہ الٹ کر اندر گئے، آواز دی زینب، رقیہ، ام کلثوم، ام لیلا، ام ربا، اے سکینہ جلدی آؤ، سغرا کا خط آیا ہے، تم سب آ جاؤ تمہیں خط پڑھ کے سناؤ. جب خط ختم ہوا تو خط کو لپیٹ کر لفافے میں رکھا، باہر آئے کہ قاصد خط سب کو سنا دیا. قاصد کہتا ہے وہ کوہرام تھا خیمے میں کہ خیمے ہل رہے تھے، بیویاں خط سغرا پر اتنا رو رہی تھی. جب باہر آیا تو قاصد نے کہا بی بی نے یہ کہلوایا تھا قاصد جواب لے کر آنا، جب بابا خط پڑھ لیں تو جواب لے کر آنا. اس میں لکھا تھا آخر میں اے بابا آپ کے جانے کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے بہت سے کرتے سیے ہیں علی اصغر کے لیے، یہ میں بھجوا رہی ہوں. علی اصغر کا پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہنائیے گا. اور بابا میرے بھائی علی اکبر کو پھول بہت پسند ہے، جب مقام علی اکبر پر کربلا میں جاتے ہیں سب گلدستے لے کے جاتے ہیں، چاروں طرف آپ کو گلدستے نظر آئیں گے. علی اکبر کو پھول پسند تھے. سغرا نے کہا میں نے بہت سے پھول چن کر گلدستہ بنایا ہے، یہ بھیا علی اکبر کو بہن کی طرف سے گلدستہ پیش کر دینا. تقریر ختم ہو گئی. تو سغرا نے کیا کہا کہ جواب مانگا ہے، کہا جواب دے دوں سلوکوں کا اور گلدستوں کا. ایک بار ہاتھ پکڑ کر لاش علی اکبر پر آئے، خط لیا علی اکبر کے سینے پہ رکھا کہ علی اکبر بہن کا خط آیا ہے، بتاؤ کیا جواب دوں؟ بہن نے پھول بھیجے ہیں، گلدستہ بھیجا ہے. اس کے بعد قاصد کا ہاتھ پکڑا، قبر اصغر پہ آئے، خط کو قبر اصغر پہ رکھا کہ علی اصغر بہن نے سلوکے بھیجے ہیں، خط کا جواب مانگا ہے. علی اصغر اٹھو، بہن کو جواب دو، بتاؤ سغرا کو کیا لکھو؟ ماتا ماتا ماتا.